الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واجب الاحترام، قابل سعید، لائق و تعظیم و اکرام، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس دن کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مسلمان جیتا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے، اور مرتا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول کا مقام کیا ہے؟ ربیع الاول ہمیں بتلاتا کیا ہے؟ ہر ایک مہینے کا آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے، کوئی نہ کوئی اپنا اثر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان المبارک کی برکتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی محبت کا پیغام چھوڑ کر جاتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ ایک سبق لے کر آتا ہے، ایک پیغام لے کر آتا ہے، پھر وہ پیغام لے کر چلا جاتا ہے، پیغام دے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ یہ بھی ایک پیغام لے کر آیا اور ایک پیغام امت تک چھوڑ گیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو سجایا، اللہ رب ذوالجلال نے اس ساری کائنات کو سنوارا، اللہ رب ذوالجلال نے اس ساری کائنات کو مزین کیا، معطر کیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جنت بھی فرمائے کہ مزین کی گئی، جنت جو ہے معطر کی گئی، فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ الغرض کائنات کی ہر ایک چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی ہے کہ آقا دو جہاں، سرور کونین، ساقی کوثر، آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ظلمتیں ختم ہوئی، اندھیرا ختم ہوا، روشنی ہوئی، نور آیا، ساری جہالتیں ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جہالت کی انتہا اتنا تھی کہ بیٹیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، ظلم کی انتہا اتنا تھی، بیٹی کو حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کو مقام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مزدور کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مزدور کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مزدور کو عزت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فرمایا کہ عورت کی عزت نہیں تھی، آمنہ کے لال تشریف لے آئے،
ہے عورت کی عزت کو اللہ نے دوبالا کر دیا۔ بیٹی کی صورت میں بھی عزت ملی، بیوی کی صورت میں بھی عزت ملی، ماں کی صورت میں بھی عزت ملی، بہن کی صورت میں بھی اللہ جل جلالہ نے عورت کا مقام بلند کر دیا، عزتوں سے نواز دیا، چمکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مکہ جو تھا مکرمہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ یثرب تھا مدینہ منورہ بنتا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں کہ پہلے ابو بکر تھا، پھر صدیق بنتا چلا گیا۔ آقا نامدار تشریف لائے، عمر تھا، عمر بن خطاب تھا، پھر اللہ نے عمر کو عدالت کے منصب پر فیض فرمایا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، عثمان با حیا بنا، حضور تشریف لے آئے، علی حیدر کرار بنے، حضور تشریف لے آئے، امیر معاویہ تدبر اور حکمت کا بادشاہ بنا، حضور تشریف لے آئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ نے جنت میں سنوائی ہے، یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ حضور تشریف لے آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے صدیق اکبر کی بیٹی تھی، حضور کے آنے کے بعد وہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بن گئی۔ حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑی، میں کہ ام المومنین بن گئی۔ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، یہ ساری حضور کی بیٹیاں تھیں۔ جب اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت جڑی، میں کہ یہ بنات کا ذکر ان کو دیا گیا، یہ امت کے لیے بہنوں کے درجے میں آ گئی، میں یہ حضور کی بیویاں ماؤں کے درجے میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو چیزیں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے گئے، اللہ ان کو مقام اور بلندی عطا فرماتے گئے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا محمد ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی کے بعد میں کہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، میں نے بڑا گناہ کیا۔ حضور نے پوچھا تو نے زنا کیا؟ میں کہ زنا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا شراب پی؟ میں کہ شراب بھی نہیں پی۔ آپ نے فرمایا تو نے کوئی قتل کیا؟ میں کہ یا رسول اللہ قتل بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے اتنا بڑا جرم کیا ہے تو پریشان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی رسول نے بتلایا، یا رسول اللہ ہمارے مزاج ہمارے ذہن زمانہ جاہلیت والے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوتی جس گھر میں اس کو معیوب سمجھا جاتا کہ آج بچی بڑی ہو گئی ہے، کل داماد سامنے آئے گا اور ہمارے علاقے میں ناک کٹے گی، داماد بنانا عیب تھا، بچی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا بیان کرنے لگا، یا رسول اللہ ایک بچی تھی، اللہ نے بیٹی دی، بڑی خوبصورت تھی، وہ بچی بڑی ہوتی گئی، میرے دل میں بچی کی محبت بڑھتی چلی گئی، اور خاندان کا قانون تو یہ تھا، زمانہ جاہلیت کا قانون تو یہ تھا کہ بچی کسی گھر میں ہوگی تو یہ ہمارے لیے عیب ہوگا، لیکن بچی آ گئی ہے، مجھے بڑی پسند ہے، مجھے بڑی محبت والی لگتی ہے، اور بڑی ہوتی گئی، میں نے اس بچی کو چھپائے رکھا کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، مجھے اس کو زندہ درگور نہ کرنا پڑے، میں کہ بچی بڑے ہوتے ہوتے چلنے کے قابل ہو گئی۔ وہ انسان کہنے لگا یا رسول اللہ میں گھر آتا تھا، بیٹی مجھے پہلے استقبال کرتی، میں کہ بستر پر دراز ہوتا، بستر پر دراز نہیں ہوا، پہلے میری جوتیاں اتارتی، جوتیاں اتارنے کے بعد میرے پاؤں کو بنا کے چارپائی پر رکھتی، پھر اس کے بعد میرے پاؤں بھی دھلاتی، میرے پاؤں کو بھی دباتی، اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے منہ کو بھی صاف کرتی، منہ کی مٹی کو صاف کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا بیان کر رہا تھا، یا رسول اللہ اس بچی کی محبت میرے دل میں آتی گئی، بچی بڑی ہوتی گئی، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن مجھے ابو جہل نے چوک اور چوراہے پر کھڑا کر کے کہا مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں ایک بچی ہے، اگر تو نے اس کو زندہ درگور نہ کیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے اور تجھے میں قتل کر دوں گا۔ اب یہ نوجوان واپس آتا ہے، بڑا پریشان ہے کہ مجھے پریشانی سمجھ میں نہیں آتی، بچی بھی بڑی ہو گئی، خوبصورت بھی ہے، محبت بھی کرنے والی ہے، ابو جہل نے مجھے دھمکی دی ہے، ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے، ہمارے لیے عیب کی بات ہے کہ بیٹی جو ہے وہ گھر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سناتا چلا گیا،
اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ پھر کہنے لگا کہ ابو جہل کے جملے میں کہ میرے کانوں سے ٹکرا کر میرے دماغ پہ ٹکرا رہے تھے، میں نے کدال بھی تلاش کی، میں نے کسی بھی تلاش کی، سارا انتظام کرنے کے بعد میں نے اس کی اماں کو کہا کہ اس کی تیاری کراؤ، میں نے اس کو اپنے ماموں کے گھر لے کر جانا ہے۔ اب اس کی اماں نے تیاری کرائی، اس کو تیل بھی لگایا، اس کو سرما بھی لگایا، کنگھی بھی کی، اچھے اور بہترین کپڑے بھی پہنائے، اور میں کہ میرے دل میں میرے دماغ میں وہ بات چل رہی تھی، میں نے اپنی بچی کو لیا، کسی اور کدال اٹھائی، میں جنگل کی طرف رخ کرنے لگا، راستہ کرنے لگا۔ میری بیٹی مجھے کہتی تھی ابا ہمارے ماموں کا گھر ادھر نہیں ہے، ماموں کا گھر تو اور طرف ہے۔ اب میرے دل میں میرے دماغ میں ابو جہل کی ساری باتیں چل رہی تھی۔ میں اس بچی کو لیتے لیتے جنگل میں پہنچا، بچی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودتا جا رہا تھا، وہ بچی میرے پسینے کو صاف کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں کہ میرا ابا میرے لیے یہ انتظام کر رہا، لیکن میرے دل میں میرا دل سخت ہو چکا تھا، ابو جہل کے جملے میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میں گڑھا کھودتا چلا گیا، بچی میرے پسینے کو صاف کرتی چلی گئی، پھر مجھے کہہ رہی تھی ابا میں کیا کروں کہ میں تیرے ساتھ تعاون کروں، میں تیرے ساتھ معاونت کروں۔ مٹی بھی ہٹانے لگی، لیکن میرے دماغ پر وہی ابو جہل کی بات سوار تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے گڑھا بھی کھودا، بچی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس گڑھے میں ڈالا، گڑھے میں ڈالنے کے بعد بچی چیخنے لگی ابا میرا جرم کیا ہے؟ مجھے کس جرم میں تم نے اس گڑھے میں ڈالنے کے لیے وہاں کا سفر کرایا ہے؟ میرے دماغ میں ابو جہل کی باتیں تھی، زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی، اب وہ دماغ میں بج رہی تھی۔ میں نے بچی کو زندہ ترگور نہ کیا، خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا، رسم و رواج پر کیسے عمل ہوگا؟ میں نے بچی کو گڑھے میں سلایا، اس کے رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ بچی کہہ رہی تھی ابا آج کے بعد گھر نہیں آؤں گی، میں کہ جنگل میں وقت گزاروں گی، لیکن تیرے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے زندہ دفن نہ کرو۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں وہ سوالات سوار تھے، وہ ابو جہل کی باتیں سوار تھی۔ میں نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد بچی کے سینے میں رکھا، پھر اس کے چلانے کی آواز ایسا ایسا کم ہو گئی۔ میں نے دفن کرنے کے بعد میں کہ واپس آیا، رات کو سوتا ہوں، بچی گربان پکڑتی ہے، کہتی ابا قیامت کے دن اللہ کی دربار ہوگی، پوچھوں گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بأي ذنب قتلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سن رہے تھے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اتنا بڑا جرم کیا، اپنی زندہ سلامت صحیح سلامت بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ بدلی، اس نوجوان پھر ادھر سے آیا، اللہ کے نبی نے پھر سائڈ بدلی، پھر وہ اسی طرف سے آیا، بار بار جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان ایک رستہ باقی ہے، تو نے ساری جرم کی حدیں کراس کر دی ہیں، تو نے وہ کام کیا کہ جس سے میں کہ تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نجات کے لیے ایک راستہ ہے، تو کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ حالات تھے۔ حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے، بچی کو عزت ملی، بیٹی ہے تب بھی عزت، میں کہ بیوی ہے تب بھی عزت، بہن ہے تب بھی عزت، اماں ہے تو اللہ نے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اماں جیسی کیسی بھی ہو اللہ نے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ بیٹی جیسی کیسی بھی ہو اللہ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سبق لے کر آئے، حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ کہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، آپ تشریف لے گئے، ایک اونٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بلکنے لگا، اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ مدعا کیا بیان کیا؟ یا رسول اللہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، بوجھ زیادہ رکھتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا، میں کہ مالک اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے، لہذا آج کے بعد تو اس کو چارہ زیادہ ڈالا کر۔
کر کام تھوڑا لیا کر، کیونکہ میں محمد ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مزدور آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پتھر کو کوٹنے کی وجہ سے ہاتھوں پر گریں پڑ چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا میں کہ اے صحابی ہاتھوں پر گرے کیوں ہیں؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، بچوں کی روزی کرتا ہوں، میں کہ پتھر کوڑتا ہوں، ہتھوڑی چلانے کی وجہ سے گرے پڑ گئی ہیں، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قریب کیا، ہاتھوں کو پکڑا، اپنی زبان مبارک سے ان کے ہاتھوں کو چوما، چومنے کے بعد فرمانے لگا میں کہ الکسب حلال اللہ، الکسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ میں کہ فرض نماز کے بعد حلال روزی کمانا یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانور کے لیے بھی رحمت بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں والد کے لیے بھی اور اسی طرح اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے، ربیع الاول میں آئے، امت کو ربیع الاول نے سبق کیا دیا؟ امت کو سبق یہ ملا کہ امت کے لوگ ربیع الاول میں آمنہ کے لال کے آنے کے بعد لوارث نہیں ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے سہارا بنے ہیں، غریب امیر بن گئے، فقیر امیر بن گئے، غریبوں کو اللہ نے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچایا۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، میں کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق بن گیا، حضور تشریف لائے ہیں۔ میں کہ خطاب کا بیٹا عمر جس کو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، میں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا، حضور تشریف لائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 44.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بن گئے، آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں۔ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے۔ حضور کا آنا امت کے لیے رحمت بنا ہے، اللہ کے نبی کا آنا امت کے لیے مہربانی کا ذریعہ بنا ہے۔ اب امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ نے قرآن میں سبق دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تیری اطاعت کیسے کرے؟ اللہ نے فرمایا میری اطاعت تم کیسے کرو گے؟ میری اطاعت کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ ہم اطاعت اس وجہ سے کیسے کریں؟ ہم نے تو آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میری اطاعت کے لیے اس کے راستے کو تلاش کرو جس محمد کو میں نے مکہ کی گلیوں سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، بیت المقدس سے سفر کرا کے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جبرائیل پیچھے رہ گئے، آمنہ کے لال آگے چلے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ نے فرمایا جس محمد نے مجھے دیکھا ہے تم اس کی اتباع کرو۔ اللہ محمد کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اتباع کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم خلفاء راشدین کی اتباع کرو، صحابہ کے پیچھے چلو۔ اللہ صحابہ کے پیچھے کیوں چلے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اس وجہ سے جس صحابی کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت دیتے چلے جائیں گے، صحابی کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے جنت کی منزل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تو نے مہربانی فرمائی، اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے صحابہ دیے ہیں اور صحابہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے اور حضور کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ آخری بات اور آخری گزارش، اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء بنایا، حضور خاتم النبیین بن کر آئے اور خاتم النبیین کا عام سرائکی میں اگر اردو میں ترجمہ کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کے وارث بن کر آئے ہیں، اور جو وارث ہوا کرتا ہے اس کو مورث کی فکر ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک والد ہو تو والد کو فکر ہوتی ہے، والد کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کام میں مبتلا ہے۔ والد کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا رات کے 1 بج گئے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ سننے والے نے، بیٹے نے یہ تصور کیا ابا نے رات کو آرام کر لیا، رات تاریک ہو گئی ہے، ابا کو میرا انتظار نہیں، لیکن ابا بیچارہ بیٹے کے انتظار میں ہے، کس وقت آئے گا، کہاں پر ہے، کیونکہ اب وہ وارث ہے۔ حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے سے جیسے باپ کو رات کی تاریکی میں بیٹے کی غیر موجودگی میں نیند نہیں آتی، کروٹ بدلتے ہوئے رات گزر جاتی ہے، پتہ نہیں بیٹا کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہوگا، ابھی تک آیا نہیں ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت کی فکر ہے، میری امت کیا کر رہی ہے، اس وقت میری امت کہاں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بھی بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے والد کی حیثیت سے بھی آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے وارث کی حیثیت سے بھی آئے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن امت کے اعمال آمنہ کے لال کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ آپ کی امت یہ عمل کر رہی ہے، آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے۔ ہم ایک منٹ کے لیے اگر دل سے سوچیں اللہ کے نبی کے پاس ہمارے اعمال جائیں گے اور امت جو عمل کر رہی، ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تکلیف ہوگی، میں نے امت کے لیے کیا کیا، امت کے لیے کتنا قربانیاں دی ہیں، امت کے لیے اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگا۔ اور امت کا حال یہ ہے آج میرے سارے طریقوں کو اس نے پس پش ڈال دیا ہے، اس کی طبیعت بھی سنت کے مطابق نہیں، شریعت بھی اس کی طبیعت بھی سنت کے مطابق نہیں، اس کا مزاج بھی سنت کے مطابق نہیں، اس کی صورت بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، امت حضور کے کام کو سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے اوپر چمکانے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری اصل متاع اور کامیابی ہے، اللہ تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اب آخر میں یہ اعلان پہلے بھی ہوا، اعلان دوبارہ بھی ہو رہا، کل انشاءاللہ العزیز آپ کی اسی جامعہ مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ ختم نبوت کے عنوان پر ہم پہلے سے مسلسل بیانات کر چکے ہیں۔ ختم نبوت کتنا عظیم عقیدہ ہے، کتنا عظمت والا کام ہے۔ اس ختم نبوت پر جس نے ایک منٹ بھی لگا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کے ضامن بن گئے ہیں، اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ بات میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے، ختم نبوت یہ عظیم کام ہے، عظیم منصب ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر ایک منٹ کام کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور تحدیث میں نعمت کے طور پر آپ حضرات اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کے علاقے کو آپ حضرات کو منتخب کیا ہے، ورنہ پیسے والے لوگ بھی موجود، شہر کے مراکز بھی موجود، اللہ نے آپ کی چھوٹی سی بستی کو ختم نبوت کی مجلس اور کانفرنس کے لیے قبول کیا ہے۔ ختم نبوت پر 1953 میں تاریخ چلی، آپ نے سنی، ختم نبوت کے جیالوں نے قربانی دی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو بتا دیا ہے عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت پر ایک منٹ لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی خوشبختی سمجھتے ہیں، اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ حضرات کل کی کانفرنس کے میزبان ہیں، آپ مہمان نہیں ہیں، آپ تمام حضرات کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ خود میزبان ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کروں، یہ ختم نبوت کانفرنس یہ پورے مظفر گڑھ کی کانفرنس ہے، تمام مضافات سے تمام علماء کرام تشریف لائیں گے۔ علماء کرام کا ہماری اس بستی میں آ جانا، اور پھر امیر مرکزیہ ختم نبوت کے امیر تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات اپنی جانی بھی خدمت پیش کریں، مالی بھی خدمت پیش کریں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے کسی کے مال کو دیکھ کر یہ ختم نبوت کرانے کا فیصلہ نہیں کیا، اللہ جل جلالہ جس کے مال کو قبول کریں گے اس کو اپنی ختم نبوت پر لگائیں گے، جس کی جان کو قبول کریں گے ختم نبوت پر لگائیں گے۔ اللہ ختم نبوت کے کام میں ہم میں سے کسی کا 1% محتاج نہیں ہے۔
آج تک ختم نبوت پر کام ہوتا رہا، اگر ہمارا حصہ بھی شامل حال ہوگا تو ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہوگی۔ اور ابھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد مشورہ ہوگا، مشورے میں آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ میزبان ہیں، بڑی کانفرنس ہے اور خالصتاً کسی مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے فلاں مسلک کی ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور حضور کی ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ آپ تمام حضرات اس ختم نبوت میں اپنی خدمت کو لینا سعادت سمجھیں، جس بندے کی جو خدمت لگے اس کو سعادت سمجھے کہ میرے ذمے یہ خدمت ہے، اللہ نے مجھے قبول فرمایا ہے۔ آپ حضرات مالی تعاون کرنا چاہیں، ابھی کرنا چاہیں، بعد میں کرنا چاہیں، میں کوشش اب یہ اعلان نہیں کرتا کہ کوئی مجمع میں کھڑا ہو اور کہے کہ میں 10,000 روپے ختم نبوت کے لیے دوں گا، یہ اعلان نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اللہ کی ذات پر اسی طرح یقین ہے جیسے دوپہر میں چڑھتے سورج کا یقین ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سے کام لیں گے، آپ سے اللہ کام لے رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اس کانفرنس کو جو مقصد میلاد بھی ہے، جو ربیع الاول کے آنے کا مقصد ہے، اس مقصد میں ہم استعمال ہو جائیں، یہ اصل بات ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نماز کے بعد مشورہ ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیں، اپنی خدمت لیں، جو اللہ ہمیں خدمت دے دے۔ یہ کسی مسلک کی کوئی کانفرنس نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی کام ہے، کانفرنس ہے۔ حضور ہم سب کے ہیں، ہم سب حضور کے ہیں، حضور کا کام ہمارا ہے، ہم سب حضور کے کام کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کے کام والا بنائے، ساری دنیا میں حضور کے کام کو لے کر پھرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔